اب یہ ترقی خوشحالی کی سمت رواں دواں ہے۔ ورثے میں ملنے والی تباہ حال، معیشت بحال کرنے اور کورونا وبا کے 3 لہروں سے ازماں ہونے سمیت مگر ہم ان مشکل حالات کا بہادری سے مقابلہ کیا اور استحکام کی طرف گامزن ہیں۔ یہ کامیابی وزیر اعظم عمران خان کی مثالی قیادت کے بغیر ممکن نہیں تھی۔ ہمیں کون سے حالات ورثے میں ملے؟ جناب اسپیکر، یہ بات سب کو معلوم ہے کہ ہمیں بہت زیادہ قرضوں کی وجہ سے دیوالیہ پن کی صورتحال کا سامنا تھا۔ ماضی میں شاید ہی کسی نئی آنے والی حکومت کو ایسی مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑا ہو۔ یہاں ہمیں ورثے میں ملنے والی معیشت کے عام خد و خال کا مختصر تذکرہ کرنا مناسب ہوگا۔ کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ $20 ارب کی تاریخی طور پر بلند ترین سطح پہ تھا۔ درآمد تقریباً $56 ارب کے ساتھ $25 ارب کی برآمدات سے 224% تھی، جبکہ 2012-13 میں 162% تھی۔ زیادہ امپورٹ کو اوور ویلیو روپے کی غیر حقیقی طور پر بلند ایکسچینج ریٹ کے ذریعے خصوصی رعایت حاصل تھی، جبکہ ایکسچینج ریٹ تقریباً 5 سال تک 104 روپے فی ڈالر پر قائم رکھا گیا۔ اس عرصے کے دوران ایکسپورٹ میں -0.14% کی شرح سے اضافہ ہوا، جبکہ امپورٹس میں 100% بھی زیادہ اضافہ ہوا۔ قرضے اور وجابات جو 30 جون 2013 کو 16 ٹریلین روپے تھے، وہ 30 جون 18 تک تیزی سے بڑھتے تقریباً 30 ٹریلین روپے ہو گئے، جس سے قرضوں میں 14 ٹریلین روپے یا 88% کا اضافہ کیا گیا۔ شرح سود بھی مصنوعی طور پہ کم رکھا گیا اور تمام قرضے اسٹیٹ بینک کے لیے نہ کہ کمرشل بینک سے لیے، جس کی وجہ سے مالیاتی اور قرضے کی منڈی میں شدید عدم توازن پیدا ہوا۔ اسٹیٹ بینک سے قرضوں کا 8 ٹریلین روپے کی خطرناک سطح پر پہنچ گیا۔ بجٹ خسارہ جی ڈی پی کا 6.6% تھا، جو کہ گزشتہ 5 سالوں میں سب سے زیادہ تھا۔ بیرونی زر مبادلہ کے ذخائر بڑی حد تک قرض لے کر بڑھائے گئے تھے، جو جون 2013 میں $6 ارب تھے اور 2016 کی آخر بڑھتے ہوئے $20 ارب ہو گئے، مگر پھر مسلم لیگ کی آخری 2 سالوں میں تیزی سے کم ہو کر جون 18 کی آخر تک صرف $10 بلین رہ گئے۔ اس دور میں بیرونی قرضوں میں بہت زیادہ اضافہ ہوا۔ 485 ارب روپے کا بھاری برتن گردشی قرضہ ادا کرنے کے باوجود 1.2 ٹریلین روپے کا گردشی قرضہ دوبارہ جمع ہو گیا اور یہ بوجھ بھی ہمارے اوپر لاد دیا گیا۔ جناب اسپیکر، یہ اس تباہی کی داستان ہے جس کا ملبہ صاف کرنے اور تعمیر نو کی ذمہ داری ہمارے سر پہ آن پڑی۔ اس پس منظر کے باوجود 5.5% معاشی شرح کا نمو کا ڈھول پیٹا گیا۔ ذرا سوچئے، بلا سوچے سمجھے قرضے لے کر، شرح مبادلہ کو اوور ویلیو رکھ کر، شرح سود کو کم رکھ کر، اسٹیٹ بینک سے بے تحاشا قرضے لے کر ریت کا گھر تعمیر کرنا کتنا مہنگا پڑا۔ یہ سب افعال ایسے ہیں جسے کوئی اخراجات تو کرے مگر بل ادا نہ کرے۔ یہ سب ادائیگیاں ہمیں کرنی پڑی، ورنہ ملک ڈیفالٹ کر جاتا۔ جناب جب حکومت نے ذمہ داری سنبھالی تو یہ چیلنجز درپیش تھے۔ ہم پر داستان ماضی کو کوسنے کے لیے نہیں سنا رہے،
بلکہ یہ حقیقی منظر سامنے رکھنے اور اپنی کارکردگی کو ناپنے کے لیے بینچ مارک کے طور پر آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، میرا اصول ہے قبرستان میں کھڑے ہو کر مردوں کو کھولنے سے بہتر ہے کہ باہر نکلا جائے اور قوم کو روشنی کی طرف لے جایا جائے۔ ہمارے سب سے بڑا چیلنج اپنی بین الاقوامی ذمہ داریوں کے سلسلے میں ڈیفالٹ سے بچنا اور معیشت کا استحکام بخشنا تھا۔ اگرچہ کرونا وبا سے پیدا شدہ بحران کی وجہ سے معیشت کو مستحکم کرنے میں وقت لگا، مگر اس کے باوجود ہم نے یہ دونوں مقاصد حاصل کیے۔ جناب اسپیکر، وزیر اعظم عمران خان کی حکومت مشکل فیصلے کرنے سے نہیں ہچکچاتی۔ یہ مشکل فیصلے لینے کے بغیر مایوس کن صورتحال سے نکلنا مشکل تھا۔ درج ذیل اقدامات معیشت کو استحکام بخشنے میں مدد ملی۔ 20 ارب ڈالر کے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کو اپریل 2021 کے آخر تک تقریباً 800 ملین ڈالر کا سرپلس میں تبدیل کیا گیا۔ پرائمری ڈیفیسٹ جو کہ 3.6% تھا، اس کو 1% تک لے کے آیا گیا۔ اخراجات میں کفایت شاری اور آمدن میں خاطر خواہ اضافہ کرنے کی پالیسی اپنائی گئی۔ ان اقدامات پر عمل کرتے ہوئے ہم نے نہ صرف سماجی شعبے کی ترقی کے لیے مختص کی گئی رقوم میں اضافہ کیا، بلکہ اساس پروگرام کے تحت نقد امداد میں بھی اضافہ کیا۔ جناب اسپیکر، ہم استحکام سے معاشی نمو کی طرف گامزن ہوئے ہیں۔ خاصی کاوش کے بعد حکومت آخر کار معیشت کو استحکام بخشنے اور ترقی کی راہ پر ڈالنے میں کامیاب ہوئی ہے۔ اس عمل میں کووڈ-19 کی عالمی وبا کی وجہ سے 1 سال سے زائد کی تاخیر ہوئی۔ پاکستان وبا کی 2 اضافی لہروں کا سامنا کرنا پڑا، مگر اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے پاکستان وبا کے بھیانک اثرات سے بچ گیا اور معاشی بحالی اور نمو کے حصول کا سفر جاری رکھا، اور اب ایسے وقت میں گروتھ کلب میں داخل ہو گئے ہیں۔ معاشی ترقی میں اضافے کی شرح تقریباً ہر شعبے میں ریکارڈ کی گئی ہے، جس کی تفصیل میں ابھی دے دیتا ہوں۔ زراعت کے شعبے میں تاریخی کارکردگی کا حصول ہوا ہے۔ کووڈ-19 اور ٹڈی دل کے شدید حملے کے باعث فصلوں کا شعبہ گزشتہ سال کے باعث کارکردگی دکھانے میں خاصا پیچھے رہا۔ اس سال سوائے کپاس کے، جو وائرس اور کیڑے مکوڑوں کے حملے کی وجہ سے متاثر ہوئی تھی، تمام دیگر فصلیں مثلاً گندم، چاول، گنے اور مکئی کی پیداوار میں اضافے کی وجہ سے فصلوں کے شعبے کی کارکردگی غیر معمولی رہی۔ صنعت کی کارکردگی بھی غیر معمولی رہی۔ لارج سکیل مینوفیکچرنگ کی شرح نمو ایک عرصے سے بھی زیادہ عرصے کے بعد دیکھنے میں آئی۔ اس شعبے کی کارکردگی میں تقریباً 9% کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ اس کے مقابلے گزشتہ برس اس شعبے میں نمو نفی 10% تھی۔ زراعت اور صنعت کے شعبات کی نمو کے نقش قدم پر چلتے ہوئے خدمات یعنی سروسز، جس میں موصولات، ٹرانسپورٹ، بینکنگ، فائنانس، سرمایہ مارکیٹ، انشورنس، تھوک اور پرچون تجارت وغیرہ شعبات بھی ہیں، انہوں نے نمایاں گروتھ دکھائی۔ اس شعبات میں بہتری سے غربت میں کمی آئی اور روزگار کے مواقع پیدا ہوئے۔ جناب اسپیکر، ہم عالمی وبا کووڈ-19 کے بھیانک اثرات کو روکنے میں کامیاب رہے۔ اگرچہ مارچ سے مئی کے دوران ہمیں اس کی تیسری لہر سے بھی واسطہ پڑا۔ یہ تیسری لہر کئی لحاظ سے پہلی 2 سے زیادہ شدید تھی۔ ہم نے بڑے پیمانے پر کاروبار کی بندش سے اعتراض کیا، اسپتالوں کی گنجائش اور صلاحیت میں توسیع کی، اسپتالوں کو آلات اور ادویات کی فراہمی اور بہتری کے ساتھ ساتھ لوگوں میں حفاظتی تدابیر پہ رضاکارانہ عمل درآمد بڑھانے کے لیے وسیع پیمانے پر آگاہی مہم چلائی۔ ماضی کی طرح ہم نے متاثرہ طبقات کے لیے نقد امداد کے پروگراموں کے ذریعے مدد کا ہاتھ بڑھایا۔ کم آمدنی والے طبقات کی آمدنی میں سطح میں گزشتہ سال کے دوران اضافے کی مثال ماضی قریب میں نہیں ملتی۔ اس کی
कई वजूहत हैं, जिसमें नुमाया ये हैं। एहसास प्रोग्राम के जरिए मुसलसल दूसरे साल आबादी के 40% से ज़्यादा लोगों को नकद इमदाद के जरिए 12 मिलियन घरानों की मदद की गई, जो कि वबा के बुरे असरात से अजाला किया जा सके। पहले साल में 15 मिलियन ख़ानदानों को इमदाद दी गई। तरसीलात ज़र की तारीखी सतह, बैरूनी तबका आने वाले लोगों की अक्सरियत का ताल्लुक कम आमदनी वाले तबकात से है, जिसकी वजह इस आमदनी के लोगों की अशिया की खरीदो फरोख्त क़ुव्वत में इजाफा हुआ है। ये इस साल जो है 29 बिलियन डॉलर पे पहुंचेगी, और ये सब ओवरसीज पाकिस्तानी का इमरान खान के साथ मोहब्बत का नतीजा है। हम फसलों के पैदावार में तारीखी इजाफे से किसानों को 3100 अरब रुपए की आमदनी हुई, जबकि इसके मुकाबले में गुज़श्ता साल 2300 अरब रुपए थी, जिससे आमदनी में 32% इजाफा हुआ। इस आमदनी का ज़्यादा हिस्सा कम आमदनी वाले किसानों को हासिल हुआ, जिनकी ज़राई ज़मीन 12.5 एकड़ से कम है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में नमू से रोज़गार के मौके पैदा होते हैं। इस शोबे की नमू के हुजम में से लोगों को छिने हुए रोज़गार कोविड-19 से कबल की सतह पर बहाली की निशानदेही हो रही है, बल्कि रोज़गार में मज़ीद इजाफा हुआ है, क्योंकि गुज़श्ता एक दिहाई से ज़्यादा अरसे में इस ग्रोथ की नज़ीर नहीं मिलती। खिदमात के शोबे की नमू में इजाफा ख़ास तौर पे ई कामर्स और दीगर फिनटेक एप्लीकेशन के ज़रिए ऑनलाइन ख़रीदारों में बेहतरी रोज़गार के मौके में मज़ीद इजाफे की अक्कास है। कोविड-19 के बावजूद गुज़श्ता एक साल में फ़ी कस आमदनी में 15% इजाफा हुआ है। जिससे ये ज़ाहिर हो रहा है कि लोगों की आमदनी की सतह में इजाफा हुआ है। टैक्स वसूलियों में शानदार इजाफा। वो लोग जो माशी शरह नमू में इजाफे को शक की निगाह से देखते हैं, जब इनसे कहा जाता है कि वो टैक्स वसूलियों में 18% की ज़बरदस्त ग्रोथ के पीछे की वजह वजाहत करें, तो इनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता। टैक्स वसूली में बेहतरी की बुनियादी वजह दौरान साल मईशत में गैर मामूली कारकर्दगी है। मुल्क में टैक्सों की वसूली 4000 अरब रुपए की नफसियाती हद अपूर कर चुकी है। ऐसा चीज जबर या रिफंड्स को रोक कर रखने की वजह से नहीं हुआ। बहरहाल हमने रिफंड्स की अदायगी में भी पिछले साल से 75% ज़्यादा पैसे दिए हैं। बरामदात अब मादी के मुकाबले बहुत ज़्यादा हैं। गलत एक्सचेंज रेट की वजह से हमारी एक्सपोर्ट में नुमायां कमी हुई। इस साल एक्सपोर्ट में शानदार नमू देखने में आई, जिसमें 14% का इजाफा हुआ। बरामदाती शोबे की दी जाने वाली रिबेट्स, ड्यूटी ड्रॉबैक्स और यूटिलिटीज़ में सब्सिडी जैसे इक़दाम शामिल हैं। अदायगियों की तवाज़ुन में इस्तेकाम। करंट अकाउंट खसारा 18 में हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इस पर पूरी तरह काबू पा लिया गया है। ये काफ़ी मिक़दार में गल्ला और ग़ज़ाई अशिया इंपोर्ट करने के बावजूद सरप्लस हो गया है। ग़ज़ाई अशिया दरामद करने की ज़रूरत 2019 की वजह से फसलें मुतासर होने की बना पर पड़ी। समुंदर पार पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान के बैरूनी खातों में बेहतरी लाने में अहम किरदार अदा किया, जिससे इनका वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत पर भरपूर एतमाद ज़ाहिर होता है। इस वक्त इनमें रेमिटेंसेस में 25% जो है रिकॉर्ड इजाफा हुआ है और वो 29 बिलियन तक पहुँच गए हैं। बैरूनी ज़र मुबादला के नाज़ुक सूरत हाल न सिर्फ मुस्तकम हुई है, बल्कि इसमें बेहतरी और इजाफा हुआ है। 16 अरब डॉलर के सरकारी जो रिजर्व्स हैं वो 3 महीने से ज़्यादा की इंपोर्ट के लिए काफ़ी हैं। इस मद में न सिर्फ रुपए की कीमत में डिप्रिसिएशन रोकने में मदद मिली है, बल्कि रुपए की कदर में खातिर-खा इजाफा हुआ है, जो कि अब 155 रुपए पर ट्रेड हो रहा है। गुज़श्ता साल के मुकाबले में रुपए की कदर में ये काफ़ी नुमाया इजाफा है। जनाब स्पीकर,
ہمیں مہنگائی کے دباؤ کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے کم آمدنی والے طبقات کی معاشی حالت متاثر ہوئی۔ تاہم یہ بات تسلیم کی جانی چاہیے کہ زیادہ تر مہنگائی خوراک کی اشیاء کی مہنگا ہونے کی وجہ سے ہے، جس کا کافی زیادہ حصہ درآمد کرنے کی وجہ سے مہنگائی کی زد میں ہے۔ جناب اسپیکر، پاکستان اب ایک فوڈ ڈیفیسٹ ملک بن گیا ہے۔ یہ پچھلے 15-20 سال کی جو ہم نے اس پہ توجہ نہیں دی، یہ اس کی وجہ ہے۔ جب میں اور اہم اناج، چینی، خرد تیل اور دالیں امپورٹ کرتے ہیں، آج کل عالمی سطح پر اشیائے خود نوشی کی قیمتوں میں دہائی کی بلند ترین سطح پہ ہیں۔ گزشتہ ایک سال سے خام تیل کی قیمتوں میں 180% اضافہ ہوا، جبکہ ملکی سطح پر ہم نے اس کی قیمتیں صرف 45% اضافے کے لیے محدود کی ہیں۔ عالمی مارکیٹوں میں گندم کی قیمت میں 27% اضافہ ہوا۔ گندم کی قیمت میں اضافے کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں ملک کے تقریباً 1/4 ضروریات پورا کرنے کے لیے گندم درآمد کرنا پڑی، کیونکہ اس کی گزشتہ فصل تباہ ہو گئی تھی۔ چینی کی قیمت میں بین الاقوامی سطح پہ 56% اضافہ ہوا، مگر ملک کی سطح پر یہ صرف 18% مہنگی ہوئی۔ ہمیں چینی کی قیمت اضافے روکنے کے لیے درآمد کا سہارا لینا پڑا۔ خوردنی تیل کی قیمتوں میں بھی بین الاقوامی مارکیٹوں میں 76% کا اضافہ، جبکہ مقامی مارکیٹ میں اس کی قیمت صرف 21% ہوئی۔ ہمیں اپنے ملک کو فوڈ سفیشینٹ بنانا پڑے گا، جس کا مطلب ہے ہمیں زراعت پر توجہ دینی پڑے گی۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ اگلے سال ہم اس شعبے میں بہت زیادہ انسینٹو دیں گے تاکہ پیداوار بڑھے اور ہم فوڈ امپورٹ نہ کریں۔ ہمیں زراعت کے شعبے میں کموڈیٹی ویئر ہاؤسنگ، کولڈ اسٹوریجز، فارم ٹو مارکیٹ روڈ بنانی پڑیں گی تاکہ کسان آڑتی کے چنگل سے نکل سکے اور ہول سیل مارکیٹ میں جا کے اپنے اجناس کو بیچ سکے۔ اس وقت کسان اور ہول سیل مارکیٹ میں مارجن کئی 100% ہے۔ ہمیں ایڈمنسٹریٹو کنٹرول میکنزم پھر سے لانے پڑیں گے جو کہ مشرف دور میں ہٹا دیے گئے تھے۔ سرکاری قرضے میں اب کمی آنا شروع ہو گئی ہے۔ قرضوں کی حجم میں بہت زیادہ اضافہ کووڈ-19 کے لیے معاشی پیکج اور اس کی ٹیکس وصولی پر اثرات کی وجہ سے پبلک ڈیٹ میں اضافہ ہوا، جو کہ 2015 سے بڑھتا چلا آ رہا ہے۔ جناب اسپیکر، 2021-22 کی بجٹ حکمت عملی اس بات کا اعلان کر کے میں خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ اب معیشت کے شرح کا مرحلہ کافی حد تک مکمل ہو گیا ہے۔ بجٹ 2021-22 میں انکلوسیو اور سسٹینیبل گروتھ کا حصول ہمارا محور ہو گیا ہے۔ اگلے سال کے لیے ہم نے معاشی ترقی کا ہدف 4.8 رکھا ہے۔ مجھے امید ہے کہ جو ہم اس بجٹ میں جو اقدامات کر رہے ہیں یہ اس سے بھی زیادہ ہوگا۔ ماضی کی طرح جناب اسپیکر، ماضی کی طرح اپنے کمزور طبقے کو ٹرکل ڈاؤن افیکٹ کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑیں گے۔ 74 سالوں سے ہمارا معاشی طور پر کمزور طبقہ اپنی معاشی خوشحالی کو ترستا رہا ہے، کیونکہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ اس تک پہنچا ہی نہیں تھا۔ کیونکہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ اس وقت کامیاب ہوتا ہے جب معاشی ترقی 20 سے 30 سال تک جاری رہتی ہے، اور یہ ہماری معاشی تاریخ میں کبھی بھی نہیں ہوا۔ ہماری کبھی غریب عوام کی خواب ادھورے رہ گئے۔ جناب اسپیکر، وزیر اعظم عمران خان تاریخ کا رخ موڑنا چاہتے ہیں۔ ہم اگلے سال سے ٹرکل ڈاؤن افیکٹ کے علاوہ اپنے نچلے طبقے کے 4 سے 6 ملین گھرانوں کو باٹم اپ اپروچ سے ہر شہری کو گھرانے کو کاروبار کے لیے 5 لاکھ روپے تک انٹرسٹ فری لون دیں گے۔ ہر کاشتکار گھرانے کی کاشت کے لیے ہر فصل کے لیے 1.5 لاکھ روپے کا انٹرسٹ فری قرضہ دیا جائے گا، اور ٹریکٹروں اور مشینری کی امداد کے لیے 2 لاکھ روپے کے انٹرسٹ فری قرضے دیے جائیں گے۔ ان سب گھرانوں کو لو کاسٹ ہاؤسنگ کی مد میں 20 لاکھ روپے تک سستے قرضے دیے جائیں گے تاکہ اپنے لیے وہ گھر بنا سکیں۔ یہ ہر گھرانے کو صحت کارڈ فراہم کیا جائے گا، اور ہر گھرانے کے فرد کو مفت ٹیکنیکل ٹریننگ دی جائے گی۔ جناب اسپیکر، یہ عمل سے ہم غریب عوام کو ایک مکمل پیکج دیں گے
جس کا نعرہ تو بہت لیڈروں نے لگایا لیکن دیا کچھ نہیں. لیکن اب عمران خان نے ریاست مدینہ کا جو وعدہ کیا ہے یہ اس کا ایک لازمی تقاضا ہے. ہمارے آبادی کا 65% حصہ 30 سال سے کم عمر افراد پر مشتمل ہے. اگر ہم انہیں روزگار فراہم نہیں کر سکے اور اس کی ترقی کے اقدام نہ کیے تو ہم اہم قومی سرمایہ کو ضیاع کر دیں گے. لہذا ہم اگلے 2-3 سالوں میں کم از کم 6 سے 7% گروتھ یقینی بنانا چاہتے ہیں جس سے نوجوانوں کو روزگار ملے گا اور وہ خوشحال زندگی گزار سکیں گے. اگلے 2-3 سال میں 6-7% کرنے کے جو اقدامات ہم لے رہے ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں. زراعت. جناب اسپیکر، صوبوں کے تعاون سے ہم زرعی پیداوار میں اضافہ اور فوڈ سیکورٹی یقینی بنانے کے لیے ایک جامع ٹرانسفارمیشنل پلان ترتیب دیا گیا ہے. انڈسٹری اینڈ برآمدات میں اضافہ ادائیگیوں کے توازن کے مسلسل جاری بحران سے نکالنے اور بار بار IMF پروگرام کی طرف جانے سے بچنے کے لیے نہایت اہم ہے. اس بجٹ میں ہم اس سارے سیکٹر میں کافی مراحت کا اعلان کر رہے ہیں. مزید برآں CPEC کے تحت اسپیشل اکنامک زون کو ایک ایسا پلیٹ فارم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جہاں صنعتیں منتقل کی جائیں گی، روزگار کے مواقع پیدا کیے جائیں گے اور برآمدات میں اضافہ ممکن ہو سکے گا. تیسرا، ہاؤسنگ اینڈ کنسٹرکشن. اس وقت پاکستان میں کم از کم 1 کروڑ رہائشی مکانات کی کمی ہے. وزیر اعظم کی ہاؤسنگ اور تعمیرات پیکج سے اس شعبے میں بہت سی معاشی سرگرمیاں اور شعبے سے وابستہ صنعتوں کو فروغ ملا ہے. حکومت اس پروگرام کے فروغ کے لیے درجہ ذیل اقدامات اٹھا رہی ہے. اس سلسلے میں پالیسی سازی اور اس کے نفاذ میں مجموعی ربط کے لیے نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی قائم کی گئی ہے. اس اقدام کے تحت ہاؤسنگ اسکیموں کے لیے ٹیکسوں میں رعایت کا ایک پیکج خاص طور پہ واضح کیا گیا ہے. اس کے علاوہ حکومت کم آمدنی والے گھروں کو اب گھر بنانے میں مدد کے لیے 3 لاکھ روپے کی سبسڈی دے رہی ہے. پاکستان میں پہلی بار مارگیج فائنانسنگ شروع کی گئی ہے. فور کلوجر لا کو نافذ کیا گیا ہے اور مارک اپ کو مناسب کر دیا گیا ہے. تمام صوبائی حکومتیں اس اقدام میں معاونت کے غرض سے اراضی کا تعاون، ہاؤسنگ پروجیکٹس کا آغاز اور نجی شعبے کے ہاؤسنگ اسکیموں کی حوصلہ افزائی کر رہی ہیں. بینک لوگوں کو رقوم کی فراہمی کے پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں. اب پروگرام کے لیے بینکوں کو 100 ارب روپے کی فراہمی کی درخواستیں موصول ہوئی ہیں جس سے 70 ارب روپے کے لوگوں کو فراہمی کی منظوری دی گئی ہے اور ادائیگی شروع ہو چکی ہے. جناب اسپیکر، کمزور طبقات کی امداد کے لیے احساس پروگرام. سماجی تحفظ اور غربت کے خاتمے کے لیے حکومت کا بڑا اقدام احساس پروگرام کا آغاز تھا جس کے تحت 1 درجن سے زیادہ پروگرام کا آغاز کیا گیا ہے جس کے تحت درج ذیل اقدامات کیے جا رہے ہیں. کیش ٹرانسفر، کامیاب جوان، بلا سود قرضے، نیوٹریشن، تحفظ، آمدن، چھوٹے کاروبار کے آغاز کے لیے مالی امداد، یتیم اور بے سہارا لوگوں کے لیے مالی امداد، لنگر، غربا کے لیے کھانے کی فراہمی، فوڈ کارٹ، راشن کی تقسیم، ٹھیلا، کھانے اور دیگر اشیاء کی فروخت کے لیے نئی طرز کے ٹھیلے. 2021-22 کے بجٹ میں احساس پروگرام کے لیے 260 ارب روپے تجویز کیے گئے ہیں. اب تک کی اس مقصد کے لیے رکھی گئی سب سے زیادہ رقم ہے. توانائی شعبے میں اصلاحات. چند عام اقدامات جو ہم نے اب تک اٹھائے ہیں وہ یہ ہے: گردشی قرضے کو کم اور پھر ختم کرنے کے لیے منصوبہ بندی، پرائیویٹ پاور پروڈیوسر کے تعاون سے گردشی قرضے کی ری اسٹرکچرنگ، بجلی کی زیادہ کھپت ہونے والی صنعتوں کے لیے مراحت، لائن لاسز کم کرنے کی بجلی کی ترسیل اور تقسیم کے عمل میں ضروری سرمایہ کاری، بجلی کے استعمال کو فروغ دینے کے لیے الیکٹرک وہیکل پالیسی کا اعلان،
مجموعی لاگت کم کرنے کے لیے ہائیڈرو اور رینیویبل انرجی کے ذریعے سستی بجلی کی پیداوار کا حصول۔ اگلے 2 سالوں میں ہم اس سیکٹر کے تمام مسائل کے حل کے لیے مزید اسٹرکچرل ریفارمز کریں گے۔ علاوہ ازیں مالیات اور بینکاری بجٹ اور قرضوں کی قابل برداشت سطح تک لانے، قیمت کے استحکام، انڈسٹری، برآمدات، پبلک سیکٹر انٹرپرائزز، نجی پالیسی، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ملک کے اندرونی تجارت کے شعبے مختلف شعبوں کو حتمی شکل دینے کے قریب ہیں۔ ان شعبوں میں ان کا کام کو سر انجام دینے کے لیے ایک اعلیٰ سطح اکنامک ایڈوائزری کونسل تشکیل دی گئی۔ ہم اگلے چند ہفتوں میں اس حوالے سے منصوبہ جات پیش کریں گے۔ جناب اسپیکر، پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام، یہ بجٹ ترقیاتی بجٹ ہے۔ یہ ترقی کا پیش خامہ ثابت ہوگا۔ میں اس وجہ سے یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ ہم ترقیاتی بجٹ کو 630 ارب روپے سے بڑھا کے 900 ارب روپے کر رہے ہیں۔ ترقیاتی بجٹ میں تقریباً 40% سے زیادہ کا اضافہ ہے۔ رواں سال پی ایچ ڈی پہ صحت کے شعبے کو تقویت دینے اور کووڈ-19 کے وسیع پیمانے پر تباہی کے اثرات کا ازالہ کرنے کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرنے کی طرف توجہ دی گئی تھی۔ اگلے سال کے لیے ہماری ترقیاتی ترجیحات یہ ہیں: خوراک اور پانی کی دستیابی، توانائی کا تحفظ، روڈ انفراسٹرکچر میں بہتری، سی پیک کی امپلیمنٹیشن میں پیش رفت، اسپیشل اکنامک زون کی تعمیر اور آپریشنز، پائیدار ترقی اہداف SDGs جس کو آپ کہتے ہیں، موسمیاتی تبدیلی کے خلاف اقدامات، ٹیکنالوجی کی مدد سے علوم میں پیش رفت، علاقوں کے بیان کے مابین پائے جانے فرق کا تدارک، اور یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جناب اسپیکر، یہ ترجیحات محتاط انداز سے واضح کی گئی ہیں اور اس سے معاشی ترقی کی فروغ کے ساتھ ساتھ بے روزگاری اور غربت میں کمی لانے میں مدد ملے گی۔ پی ایس ڈی بی کے ذمہ ہمارا ویژن سادہ ہے۔ ہم زیادہ منافع بخش پروجیکٹ میں سرمایہ کاری کریں گے جس سے لوگوں کی بود و باش میں بہتری آئے گی اور ان منصوبوں کو جلد شفاف انداز سے اور بدعنوانی سے پاک ماحول میں پائے تکمیل تک پہنچائیں گے۔ جناب اسپیکر، اب میں 21-22 میں پی ایچ ڈی بی کے اہم پہلوؤں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ فوڈ سیکیورٹی، ہماری حکومت زرعی شعبے کی ترقی کو انتہائی اہمیت دیتی ہے۔ اس سال گندم، گنے، چاول کی پیداوار میں بہت زیادہ اضافہ ہوا، تاہم اس شعبے میں بہت زیادہ پیداواری صلاحیت موجود ہے۔ اس وجہ سے وفاقی حکومت نے نیشنل ایگریکلچر ایمرجنسی پروگرام کا اعلان کیا ہے جس کا مقصد زراعی اور لائف سٹاک کے شعبے کے جدید خطوط پر ترقی کرنی ہے۔ اس کے تحت مویشی، ماہی گیری، اپاشی کے شعبے بعد کا احاطہ کیا جائے گا۔ اگلے سال ہم نے زراعی شعبے کے لیے 12 ارب روپے مختص کیے ہیں۔ آبی تحفظ، جناب اسپیکر، پاکستان تیزی سے پانی کی کمی کا شکار ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم پانی کے ذخیرہ گاہوں میں چھوٹے، درمیانے اور بڑے ڈیم کی تعمیر کے خواہاں ہیں تاکہ مستقبل میں ہماری پانی کی ضرورت پوری کی جا سکے، اور اس میں انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ 2 سال میں کیا ختم ہوگا، کمپلیٹ ہوگا۔ انہوں نے اگلے 5-10 سال کے بارے میں منصوبہ بندی کی ہے۔ یہ ہوتا ہے ایک ویژنری کا۔ 3 بڑے ڈیم تاسو، دیامیر، بھاشا، محمد کے تعمیر بجٹ میں ہماری ترجیح ہوگی۔ ہمارے مقاصد ان منصوبوں کے وقت پر تکمیل پہ ہیں۔ بجٹ میں آبی تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے کل 91 ارب روپے رکھے جا رہے ہیں۔ پانی بنانے کے منصوبے کے علاوہ اس شعبے کے بڑے پروجیکٹ زیر ذیل ہیں۔ تاسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ پہلے مرحلے کے لیے 57 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ دیامیر بھاشا ڈیم کے لیے 23 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ محمد ڈیم کے لیے 6 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ نیلم جیلم ہائیڈرو پاور کے لیے 14 ارب روپے کے ہیں۔
जनाब स्पीकर, सी पैक ये हुकूमत की तेजी से तामीर के लिए पुरअज़म है। अब तक 13 अरब डॉलर की मालियत के 17 बड़े मंसूबे मुकम्मल कर लिए गए हैं। 21 अरब डॉलर की मालियत से मज़ीद 21 प्रोजेक्ट जारी हैं। इसके अलावा स्ट्रेटिजिक नौइयत के 26 प्रोजेक्ट मनसूबा बंदी के मराहल में हैं, जिसकी मालियत 28 अरब डॉलर है। जनाब स्पीकर, नॉर्थ साउथ रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने के लिए ML1 एक अहम मनसूबा जिसकी लागत 9.3 अरब डॉलर है। इसे 3 पैकेजेस में मुकम्मल किया जाएगा। पैकेज 1 का आगाज़ मार्च 2020 में शुरू हो चुका है, जबकि पैकेज 2 का आगाज़ जुलाई 2021 में होगा और पैकेज 3 का आगाज़ जुलाई 2022 में होगा। जनाब स्पीकर, इस वक्त मुल्क में बिजली की पैदावारी गुंजाइश फाजिल है, मगर हम सारी की सारी बिजली के एंड यूज़र तक तर्सील करने के काबिल नहीं। लिहाजा हमारी सरमायाकारी तरजीहात में इस बात को यकीनी की तरफ होगी कि हम इस चैलेंज पर पूरा उतरने के काबिल हों। इस मकसद के लिए हमने बजट में 118 अरब रुपए रखे हैं। इस बजट में हमारी तरजीहात ये होंगी: इस्लामाबाद वेस्ट और लाहौर नॉर्थ के 1000 kVA ट्रांसमिशन लाइन्स के लिए 7.5 अरब रुपया, दासू और 2160 मेगावाट बिजली पैदा करने के लिए 8.5 अरब रुपए, सुक्की किनारी कोहाला महाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के लिए बिजली पैदा के लिए 5.5 अरब रुपए, सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन्स हैदराबाद सक्कर के लिए 12 अरब रुपए। ताहम हम इसके साथ साथ पहले से शुरू किए बिजली पैदा करने वाले मनसूबों की तकमील में भी ये सरमाया करते रहेंगे। इसमें जाम शोरों में कोयले की मदद से 100 मेगावाट बिजली पैदा करने के प्रोजेक्ट के लिए 22 अरब रुपए रखे गए हैं। कराची में K1 K2 मनसूबे और तरबेला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की 5वीं तोसी के लिए 16.5 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। स्पीकर, मुख्तलिफ इलाकों के दरमियान तरक्की के फ़र्क को दूर करना इस हुकूमत की अवलीन काविश है। हुकूमत ने पसमानदा इलाकों की तरक्की यकीनी बनाने के लिए खुसूसी तरक्याती पैकेज शुरू किए हैं, ताकि उन्हें मुल्क के दीगर तरक्की याफ्ता इलाकों के बराबर लाया जाए। ये पैकेज गैर तरक्की याफ्ता इलाकों में गरीबों की ज़िंदगी में बेहतर लाने के लिए वज़ीर आज़म की विजन के अक्कास है। इस मकसद के लिए 100 अरब रुपए तजवीज़ किए जा रहे हैं। 100 अरब ये एक बहुत ही बड़ी रकम है। इन पैकेजेस में दर्जे झेल मनसूबे शामिल हैं: जनूबी बलोचिस्तान के तरक्याती प्लान। ये इस तरह नहीं, ये अपनी लेडीज एमिनेंस को इस तरह बुला लो, ये अपनी लेडीज एमिनेंस को इस तरह बुलाओ प्लीज। ये पैकेज 601 अरब रुपए की लागत से तमाम मेंबर अपने हिस्से में रहें। सार्जेंट एट आर्म इसको हटा दे, यहाँ से उसको हटा दे। सार्जेंट एट आर्म प्लीज, इनको इस साइड से हटा दे। सार्जेंट एट आर्म प्लीज हटा दे इनको, अपना इलाके से हटा दे जी प्लीज। जी, ये पैकेज 601 अरब रुपए की लागत से 199 मनसूबों की फंडिंग पर मुश्तमिल है। हम बजट में इसके लिए 20 अरब रुपए रख रहे हैं। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान, इस प्लान की मंजूरी 739 अरब रुपए का कुल हुजम पर मबनी है। इसके लिए वफाकी हुकूमत PSDB में 98 अरब रुपए दे रही है, जबकि सरकारी व निजी शोबे के इश्तराक से 509 अरब रुपए का और सुप्रीम कोर्ट फंड से 125 रिक्वेस्ट है कि अपने मेंबरान अपने इलाके अपने सीट पे रहें। वेब से रिक्वेस्ट है कि अपने मेंबरान को सीट पे रखवाएं। नालों, दरियाओं, सड़कों की तामीर, मास ट्रांजिट प्रोजेक्ट और वाटर सप्लाई की सहूलियात फराहम करने पर तवज्जो मरकूज की गई है। गिलगित बल्तिस्तान सोशो इकनॉमिक डेवलपमेंट, ये प्लान 162 अरब रुपए की लागत से 29 प्रोजेक्ट्स
پر مشتمل ہے۔ اس بجٹ میں اس کے لیے 40 ارب روپے مختص کیے جا رہے ہیں۔ سندھ کے 14 سے زائد اضلاع کے لیے ترقیاتی منصوبے۔ اس پلان کے تحت 444 ارب روپے کی لاگت سے 107 منصوبوں کی تکمیل کی جائے گی۔ ان سکیموں کے ذریعے مختلف علاقوں کے کنیکٹیویٹی، بجلی کی سپلائی، اعلیٰ تعلیم کی فراہمی، سکلز کی بہتری، نوجوانوں کے لیے سپورٹس کی سہولیات اور علاقے میں زرعی شعبے کے بڑھتی ہوئی طلب کو پورا کرنے کے لیے آبی وسائل کی تعمیر ہمارا نصب العین ہے۔ اس سال بجٹ میں اس مقصد سے 19.5 ارب روپیہ رکھا گیا ہے۔ پختونخوا کے نئے ضم شدہ اضلاع۔ حکومت خیبر پختونخوا کے نئے ضم شدہ اضلاع کی ترقی کو خاص اہمیت دیتی ہے اور اگلے مالی سال کے بجٹ میں ان اضلاع کی ترقی کے لیے 54 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ اس میں سے 30 ارب روپے 10 سالہ ترقیاتی پلان کے ہیں۔ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ۔ جناب اسپیکر، ہماری حکومت ترقی کے عمل میں نجی شعبے کی شمولیت کی اہمیت کو تسلیم کرتی ہے۔ چونکہ ہم شفاف اور اکاؤنٹیبل حکمرانی پر یقین رکھتے ہیں، لہذا قومی منصوبے میں مختلف سرمایہ کار خاصی دلچسپی رکھتے ہیں۔ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی کے پاس مختلف مراحل میں 50 پروجیکٹ موجود ہیں، جن کی مجموعی لاگت تقریباً 2000 ارب روپے ہے۔ اس میں ریلوے، سڑکیں، لاجسٹکس، سائنس اور ٹیکنالوجی، پانی، ایویشن اور صحت وغیرہ کے منصوبے شامل ہیں۔ سیالکوٹ تا کھاریاں، سکھر تا حیدرآباد موٹر وے پر کام 233 ارب روپے کی بجٹ کے ساتھ ریکارڈ ٹائم میں شروع کر دیا گیا ہے۔ 710 ارب روپے کے مزید 6 پروجیکٹس پہ میڈم آپ یہ نہ کریں پلیز۔ سال 21-22 میں شروع ہوگا۔ حکومت ان منصوبوں کی تکمیل کے لیے 61 ارب روپے وائبلٹی گیپ فنڈ کی مدد میں ادا کرے گی۔ موسمیاتی تبدیلی کا چیلنج۔ جناب اسپیکر، اگرچہ پاکستان میں کاربن کا اخراج کم ہے، مگر اسے ان 10 ممالک میں سے ایک گنا جاتا ہے جو موسمیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثر ہیں۔ اس حکومت نے بلین ٹری سونامی کے نام سے ایک خصوصی منصوبہ شروع کر رکھا ہے۔ بجٹ 21-22 میں ہم اہم منصوبے کے لیے 14 ارب روپے مختص کر رہے ہیں۔ سماجی شعبہ۔ جناب اسپیکر، وزیر اعظم عمران خان سماجی شعبے ترقی کو بہت ترجیح دیتے ہیں۔ صحت، تعلیم، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کا حصول، موسمیاتی تبدیلی اور اس میں چند اہم شعبہ جات ہیں۔ ہم اس مقصد کے لیے پی ایچ ڈی کی مد میں 118 ارب روپے کی فنڈ مختص کر رہے ہیں۔ بجٹ 2021-22 کے نمایاں خط و خال۔ جناب اسپیکر، بجٹ 21-22 کے نمایاں خط و خال کچھ یوں ہیں۔ گروس ریونیو کا تخمینہ 7,909 ارب روپے ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں 2020-21 کے لیے نظرثانی شدہ تخمینہ 6,395 ارب روپے تھا۔ یہ گزشتہ سال کے نظرثانی شدہ محاصل کے تخمینے کے مقابلے میں مجموعی محاصل میں 24% کا خاطر خواہ اضافہ ہے۔ ایف بی آر محاصل میں 24% کے اضافے کے ساتھ 4,691 ارب روپے سے بڑھ کر 5,829 ارب روپے کا اضافہ متوقع ہے۔ میں اپنی تقریر کا حصہ 2 میں ٹیکس پالیسی کی وضاحت پیش کروں گا اور بتاؤں گا کہ ہم یہ ہدف کیسے حاصل کریں گے۔
نان ٹیکس ریونیو کی 22% تک بڑھنے کی توقع ہے۔ وفاقی ٹیکسوں میں صوبے کا حصہ گزشتہ سال 2,704 ارب روپے سے بڑھ کر 3,411 ارب روپے رہے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے جناب اسپیکر کہ نظر ثانی شدہ تخمینے کی جہت کے مقابلے میں 707 ارب روپے یا 25% اضافی رقوم صوبوں کو فراہم کی جائے گی۔ اس کی وجہ سے صوبے ترقی، صحت، تعلیم، آبادی، نوجوانوں اور خواتین کی ترقی، کھیلوں، مزدوروں کے فلاح وغیرہ جیسے سماجی شعبوں میں وسائل خرچ کرنے میں قابل ہوں گے۔ صوبے کی ٹرانسفر کرنے کے بعد نیٹ وفاقی محاصل کا تخمینہ 4,497 ارب روپے ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں گزشتہ سال یہ جو نیٹ ریونیو تھا وہ 3,691 ارب روپے تھا۔ اس سے نیٹ وفاقی محاصل میں 22% کا اضافہ کی عکاسی ہوتی ہے۔ وفاقی اخراجات 8,497 ارب روپے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں 2021 کے نظر ثانی شدہ اخراجات 7,341 ارب روپے تھے۔ ان اعداد و شمار سے وفاقی اخراجات میں 15% کا اضافہ ظاہر ہو رہا ہے۔ رواں اخراجات کا تخمینہ 6,561 روپے سے بڑھ کر 7,523 ارب رہنے کی توقع ہے، جس سے رواں اخراجات میں 14% کا اضافہ ظاہر ہو رہا ہے۔ رواں اخراجات میں سود کی ادائیگی میں کووڈ-19 پر ایک بار اخراجات کو نکال کر رواں اخراجات میں صرف 12% کا اضافہ متوقع ہے۔ سبسڈیز کا تخمینہ 682 ارب روپے لگایا گیا ہے، جن میں نظر ثانی شدہ تخمینہ جات کے مطابق 430 ارب روپے کا اضافہ ہوا۔ اس میں انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر کو کی جانے والی ادائیگیاں، ٹیرف فرق کی بنا پر دی جانے والی سبسڈی اور خوراک کی اشیاء پر دی جانے والی سبسڈی، احساس پروگرام کے مختص رقوم جس میں پاکستان بین المال اور پاورٹی لیڈیشن کے مختص رقوم شامل ہیں۔ جیسا کہ میں پہلے گوشت گزار کر چکا ہوں، وفاقی ترقی بجٹ 630 ارب سے بڑھ کے 900 ارب ہو جائے گا۔ سال رواں 21-22 کا مجموعی بجٹ خسارہ 6.3% رہنے کی توقع ہے، جبکہ اس مقابلے میں رواں سال کی نظر ثانی تخمینہ جات کے مطابق 7.1% ہے۔ پرائمری ڈیفیسٹ کا ہدف 0.7% ہے، جو کہ رواں سال کے 1.2% لگایا گیا ہے۔ پرائمری ڈیفیسٹ کا یہ ہدف مقرر کر کے ہماری حکومت 3 سالوں میں پرائمری ڈیفیسٹ میں 3.2% کی کل کمی لانے میں کامیاب ہو گئی ہے، جو کہ 2018-19 میں 3.8% تھا۔ جناب اسپیکر، ہماری اگلے سال کی اہم اخراجاتی ترجیحات حسب ذیل ہے۔ ویکسینیشن، اپنے لوگوں کو کووڈ سے محفوظ رکھنے کے لیے $1.1 بلین ویکسین کی درآمد پر خرچ کیے جائیں گے۔ یہ ابتدائی ہدف جون 2022 تک 10 کروڑ لوگوں کو ویکسینیٹ کرنا ہے۔ یونیورسل ہیلتھ کوریج، وزیر اعظم کی یونیورسل ہیلتھ کوریج اسکیم میں صوبوں کے تعاون سے مزید وسعت لائی جائے گی۔ چند سال قبل خیبر پختونخوا کی حکومت کی طرف سے شروع کیے جانے والے ہیلتھ انشورنس پروگرام نے کم آمدنی والے طبقے کی زندگیوں کو بدل کے رکھ دیا ہے، جو اب مشہور سرکاری یا نجی ہسپتالوں سے مفت علاج کی خدمات حاصل کر رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، اب ایک بہت امپورٹنٹ پروجیکٹ کے بارے میں آپ کی توجہ دینا چاہتا ہوں۔ ایس ایم ای سپورٹ پروگرام۔ ایس ایم ایز کو کاروبار میں
شراکت شیئر میں بلا ضمانت قبضوں کی فراہمی کے لیے بہت سی اسکیمیں تجویز کی گئی ہیں، جس کے لیے 12 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ کامیاب پاکستان پروگرام، جس کے بارے میں پہلے ذکر کیا، اس میں 10 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ اینٹی ریپ فنڈ میں وزیر اعظم سے خصوصی ہدایت پر 100 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ اعلیٰ تعلیم، رواں بجٹ کی HEC کو 66 ارب روپے کی رقم مہیا کرنے کی تجویز ہے اور ترقیاتی بجٹ کے لیے 44 ارب روپے فراہم کیے جائیں گے۔ بعد ازاں اس میں 15 ارب روپے کا اضافہ کر دیا جائے گا۔ ایکسپورٹ سیکٹر کی سپورٹ فنڈ کے شعبے میں مختلف اسکیموں کے تحت سپورٹ فراہم کرنے کا عمل جاری رکھا جائے گا۔ سرکاری اداروں کی مد میں PIA، اسٹیل مل وغیرہ کو 20 اور 16 ارب روپے کی مالی امداد دی جائے گی۔ خصوصی علاقوں کے لیے امداد، آزاد جموں و کشمیر کے لیے بجٹ میں رقوم 54 ارب روپے سے بڑھا کر 60 ارب روپے کر دی گئی ہے۔ گلگت بلتستان کے لیے بجٹ 32 روپے سے بڑھا کے 47 ارب روپے کی تجویز ہے۔ مزید برآں سندھ کو 12 ارب روپے کی خصوصی گرانٹ، بلوچستان کو ان کی NFC کے علاوہ مزید 10 ارب روپے فراہم کیے جائیں گے۔ مردم شماری 2022 میں نئی مردم شماری کے لیے 5 ارب روپے کی رقم وفاقی حصے کے طور پہ تجویز کی جاتی ہے۔ لوکل گورنمنٹ الیکشن، مقامی حکومتوں کے انتخابات کے انعقاد کے لیے 5 ارب روپے کی رقم رکھی گئی ہے۔ جناب اسپیکر، کووڈ-19 ایمرجنسی فنڈ سے متعلقہ امور کے لیے 100 ارب روپے تجویز کیے جا رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، وسائل بالخصوص ٹیکس ریونیو کو موبلائز کرنا ہماری معاشی پالیسی میں ٹیکسٹائل ہماری معاشی پالیسی میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ ٹیکس رجیم کو ریسٹرکچر کرنا اور ٹیکس انتظام فعال کرنا ہمارے بنیادی اصول میں شامل ہے۔ ہمارے ٹیکس نظام پر اعتماد کی کمی کی وجہ سے اقدامات وقت کی اہم ضرورت ہے۔ FBR میں پرپوز ٹیکس پالیسی، نئے ٹیکس گاروں کی نشاندہی کے بعد ٹیکس نیٹ میں اضافہ، ٹیکس استثناء اور مراعات سے متعلق شکوں کا گریجول خاتمہ، ٹیکس شرح میں کمی پر زور دے گی۔ ہم ٹیکس گزاروں کا بھی تحفظ کریں گے تاکہ ان کی واجب الادا ٹیکس پر مزید کوئی بوجھ نہ ڈالا جائے۔ ہماری ٹیکس پالیسی نیچے دیے گئے اصولوں پر مبنی ہوگی۔ سیلف اسیسمنٹ اسکیم کو اس کی اصل شکل میں بحال کریں گے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص اپنی ٹیکس ریٹرن خود بنا کر FBR کو بھیجے گا۔ اگر FBR کے پاس اس کے خلاف کوئی مصدقہ معلومات نہ ہو، یہ گوشوارے میں درج ہیں، تو تمام گوشوارے اسیسمنٹ آرڈر سمجھے جائیں گے۔ بصورت دیگر گوشوارے کی آڈٹ میں بھیجا جائے گا جو تھرڈ پارٹی آڈٹ کرے گی۔ خوش سیلف اسیسمنٹ کے تحت گوشواروں کا آڈٹ کے لیے صرف آٹومیٹڈ بیس سلیکشن پروسیجر کے ذریعے انتخاب کیا جائے گا۔ ای آڈٹ سسٹم کے تحت آڈٹ سے باہر سے آڈیٹرز کا انتخاب کیا جائے گا۔ آڈٹ بہت سنجیدگی سے کیا جائے گا اور جان بوجھ کر چھپائی گئی معلومات یا ٹیکس چوری کو ایک مجرمانہ ایکٹ تصور ہوگی۔ ٹیکس گزاروں کو ہراساں کرنے والے کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ آمدنی پر ٹیکس اور اخراجات پہ ٹیکس جمع کرنے کے لیے پرائمری انسٹرومنٹ ہوں گے۔ ہم ٹیکس مشینری کو ٹیکس چوری کرنے والوں کے خلاف
ٹیکس نیٹ میں شامل نہ ہونے والوں کے خلاف مزید محترک کریں گے۔ ہم انفارمیشن ٹیکنالوجی کا بھرپور استعمال کریں گے تاکہ نئے ٹیکس گزاروں کی نشاندہی ہو سکے اور الیکٹرانک رابطے کے ذریعے ان تک پہنچیں گے تاکہ انسانی عمل دخل کا خاتمہ ہو۔ پروگریسویٹی اینڈ ٹیکسیشن کو مزید تقویت دی جائے گی۔ امیروں کو کہا جائے گا کہ وہ اپنے حصے کا واجب الادا ٹیکس ادا کریں۔ طاقت ور پروفیشن کو ملنے والی ٹیکس چھوٹوں کا خاتمہ کیا جائے گا۔ تنخواہ دار طبقے پر کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا جائے گا۔ ٹریک اینڈ ٹریس کے نظام کو ابتدائی طور پر 4 صنعتوں کے لیے شروع کیا جائے گا، لیکن بعد میں تمام صنعتی اور تجارتی سرگرمیوں میں استعمال کیا جائے گا۔ ہماری حکمت عملی کا بنیادی جز جی ایس ٹی نیٹ میں اضافہ کرنا ہے۔ اس سلسلے میں ہم تمام ریٹیل اور ہول سیل ٹرانزیکشن کو ٹیکس نیٹ میں شامل کریں گے جو ڈیجیٹل اور الیکٹرانک ادائیگی کے نظام سے منسلک ہو چکے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم تاجروں کے ایف بی آر کے پوائنٹ آف سیل نظام سے منسلک ہونے کے لیے مدد کریں گے۔ ہم کسٹمر کے لیے ہر ماہ قرعہ اندازی کے بعد سیلز ٹیکس ریسیٹ پر انعامات تقسیم کریں گے۔ ہم نے ایف بی آر میں خصوصی سیل بنایا ہے جس میں ریٹیل کاروبار سے منسلک ماہرین ایف بی آر کے قابل افسران شامل ہیں جو کہ اس پلان پر عمل درآمد کرائیں گے۔ پاکستان سنگل ونڈو پروجیکٹ کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ اس اقدام سے امپورٹس اور ایکسپورٹ کی کلیئرنس سنگل پورٹل کے ذریعے ممکن ہوگی، جس سے کارگو کلیئرنس جلد از جلد ممکن ہوگی۔ سروسز پر سیلز ٹیکس میں ہم آہنگی لانے کے لیے صوبوں کے ساتھ مشاورت کے بعد عملی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ ہم ٹیکس نظام کو مزید سادہ بنانے کے لیے سادہ ٹیکس ریٹرن فارم اور نئے ٹیکس کوڈ اور قوانین کے لیے لے کے آ رہے ہیں۔ اب میں ٹیکس سے متعلق فائنانس بل میں کی گئی تجاویز کا اعلان کروں گا۔ سیلز ٹیکس اور فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی۔ سیلز ٹیکس اور فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی میں مندرجہ ذیل اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ گھریلو صنعت اور سالانہ ٹرن اوور میں اضافہ۔ چھوٹے کاروباری معیشت کی ریڑھ کی ہڈی رکھتے ہیں، اس کی رکھتے ہیں جو کہ نہ صرف بڑھتی آبادی کا روزگار مواقع کرتے ہیں اور ذریعہ روزگار فراہم کرتے ہیں بلکہ معاشی نمو بھی پروان چڑھاتا ہے۔ چھوٹے کاروبار کو سہولت دینے کے لیے سالانہ ٹرن اوور ٹیکس کی جو سیلنگ ہے اس کو 10 ملین روپے سے بڑھا کے 10 ملین روپیہ کر دیا گیا ہے، جو اس وقت صرف 3 ملین ہے، اور اس کے اوپر ٹیکسز میں بھی چھوٹ ہوگی۔ جناب اسپیکر، مقامی طور پر بنائی جانے والی 850 سی سی تک گاڑیاں کو فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی چھوٹ اور سیلز ٹیکس میں کمی کی جا رہی ہے۔ مقامی طور پر بنائی جانے والی کاروں کی بڑھتی ہوئی قیمتیں کم آمدن گھرانوں کے لیے پریشانی کا باعث ہیں۔ اس کے لیے مقامی طور پر بنائے جانے والی 850 سی سی تک کی گاڑیوں کو فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی سے چھوٹ دی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ ان کے سیلز ٹیکس کی شرح 17% سے کم کے 12.5% کی جا رہی ہے اور ویلیو ایڈڈ ٹیکس کا خاتمہ کیا جا رہا ہے۔ آئی ٹی کی خدمات کے برآمدات کے لیے 0 ریٹنگ کی اجازت۔ آئی ٹی اور آئی ٹی پر انحصار کرنے والی خدمات کی برآمدات کو فروغ دینے کے لیے آئی سی ٹی ٹیکس آرڈیننس 201 میں تبدیلی کرتے ہوئے ان کی خدمات کو 0 ریٹنگ کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ بجلی کی گاڑیوں کے فروغ کے لیے ٹیکس ترغیبات۔ حکومت پاکستان بجلی چلنے والی گاڑیوں کے استعمال میں مینوفیکچرنگ کی حوصلہ افزائی کر رہی ہے۔ اس مقصد کے لیے بہت زیادہ ٹیکس مرات اور ٹیکس چھوٹ تجویز کی جا رہی ہیں۔
ان میں الیکٹرانک گاڑیوں کی مقامی مینوفیکچرنگ کے لیے CKD کٹس کی درآمد پر ٹیکس کی چھوٹ مقامی طور پر کی گئی الیکٹرک گاڑیوں کے لیے سیلز ٹیکس کی شرح میں 17% سے 1% تک کمی، الیکٹرانک گاڑیوں اور CKD کٹس کی درآمد پر ویلیو ایڈیشن ٹیکس کی چھوٹ اور 4 پہیوں والی الیکٹرانک گاڑیوں پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی چھوٹ شامل ہیں۔ اسپیشل ٹیکنالوجی زون، ملک میں خصوصی ٹیکنالوجی زون قائم کیے جا رہے ہیں۔ اس انفارمیشن ٹیکنالوجی زون میں سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کے لیے پلانٹ، مشینری، ساز و سامان اور خام مال کی درآمد پہ ٹیکس چھوٹ کی تجویز ہے۔ زرعی اجناس کی ذخیرہ گوداموں کی چھوٹ، زرعی ملک ہونے کے باوجود فوڈ سیکیورٹی کو قائم رکھنا ہماری حکومت کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔ دیہی علاقوں میں کسانوں کو غلہ اسٹوریج کی سہولت دینے اور اشیاء کی شیلف لائف کو بہتر کرنے کے لیے یہ تجویز ہے کہ مقامی طور پر تیار کیے گئے گوداموں کو ٹیکس چھوٹ دے دی جائے گی۔ یہ اقدام وزیر اعظم پاکستان کی زرعی ترقیاتی منصوبے کی ویژن کے عین مطابق ہے۔ ٹیلی کام خدمات پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی میں چھوٹ، عوام کو ریلیف اور کاروبار میں سہولت دینے کے لیے ٹیلی مواصلات پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی شرح میں 17% سے 16% کمی کی تجویز، مرچنٹ ڈسکاؤنٹ ریٹ پر فیڈ کی چھوٹ، بینکوں کی طرف سے پوائنٹ آف سیل کی مرچنٹ ڈسکاؤنٹ پہ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی چھوٹ دی جا رہی ہے، اور ٹیئر 1 ریٹیلر کی خریداری میں کسٹمز کے لیے ایک پرائز اسکیم کا اعلان کر رہے ہیں، جو کہ میں پہلے بتا چکا ہوں۔ ہمارے خیال میں اس حکومت کا ایک بہت بڑا یہ جو ہمارا سٹیپ ہے، جس سے ٹیئر 1 ریٹیلرز کا خیال پیش کرنا اور ان کو FBR کے ساتھ منسلک کرنا، اس سلسلے میں ہمیں حوصلہ افزا نتائج آلریڈی ہو چکے ہیں، اور جب ہم اس کو 5 لاکھ مرچنٹس تک جائیں گے تو ہمارے خیال میں اس میں ٹیکسوں میں کافی اضافہ ہوگا۔ انکم ٹیکس، اب میں انکم ٹیکس سے متعلقہ تجاویز پیش کرتا ہوں۔ ٹیکس اتھارٹیز کے ثوابدیدی اختیارات میں کمی، انکم ٹیکس اتھارٹیز کی ثوابدیدی اختیار میں کمی کی تجویز ہے۔ ٹیکس حکام ٹیکس آڈٹ کے لیے منتخب نہ ہونے والے کیسز کو بھی انکوائری کر سکتے ہیں۔ آج کی ڈیٹ میں تجویز ہے یہ انکوائری کے اس اختیار کو ختم کر دیا جائے گا۔ تجویز ہے کہ شو کاز نوٹس کے انجام دہی کے لیے جو وقت متعین کیا گیا ہے اس کو 120 دن کر دیا جائے گا۔ تجویز ہے کسٹم کے ایڈوانس ٹیکس انداز کو رد کرنے کا اختیار ختم کر دیا جائے گا۔ تھرڈ پارٹی آڈٹ، ٹیکس حکام آڈٹ انکوائری کرنے کے بعد بہت سے اختیارات استعمال کرتے ہیں، جس سے کاروباری لاگت زیادہ ہوتی ہے اور کاروبار ترقی نہیں کر سکتا۔ اس ثوابدیدی اختیارات کی غلط استعمال کو روکنے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ FBR کے بجائے تھرڈ پارٹی آڈٹ کرایا جائے گا، اور ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آٹومیٹڈ ایشوئنس آف ریفنڈ ہونا چاہیے۔ ریفنڈ ایک مسئلہ ہے، ہم اس کو بالکل آٹومیٹ کر دیں گے۔ پھر آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن، قانونی چارہ گوئی تنازعات کی کمی کے لیے تنازعات کے حل کے متبادل کمیٹیوں کو موجود کرنے کی تجویز ہے، اور تجویز یہ ہے کہ ADRC کے دائرہ کار کو وسیع کیا جائے اور ان میں وہ کیسز شامل کیے جائیں جس میں مجرمانہ کارروائی شامل ہو۔ کمیٹی کی تشکیل لیے درکار وقت 60 دن سے کم کر کے 30 دن کر دیا گیا۔ کیسز کا فیصلہ کرنے میں سفارشات جو ہیں مرتب کرنے کے لیے درکار 120 ایام سے کم کر کے 60 دن کر دیا گیا۔ ود ہولڈنگ ٹیکس 40% کمی، ماضی میں ڈائریکٹ ٹیکسز کے اس انڈائریکٹ طریقے سے اکٹھا کرنے کا رجحان ہو رہا ہے۔ یہ صرف لوگوں پر بے جا بوجھ ڈالتا ہے، بلکہ معیشت کی ڈاکومنٹیشن کی کمپلائنس میں بھی اضافہ کر دیتا ہے۔ اس وقت ہم
تعمیلی لاگت کرنے والے ٹیکس نظام کو سہل بنانے کے لیے پرعزم ہیں. ڈاکیومنٹڈ سیکٹر 38 مختلف قانونی شکلوں کے تحت ود ہولڈنگ ٹیکس اکٹھا کرتا ہے. تجویز ہے 12 ود ہولڈنگ ٹیکس شکوں کو ختم کر دیا جائے. اس میں مندرجہ ذیل شامل ہیں اور یہ بڑا امپورٹنٹ سیکشن ہے جناب اسپیکر. کون سی چیزوں کو ہم نے ود ہولڈنگ ٹیکس ہٹا رہے ہیں؟ بینکنگ ٹرانزیکشن، پاکستان اسٹاک ایکسچینج، مارجن فائنینسنگ، ایئر ٹریول سروسز، ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈ کے ذریعے بین الاقوامی ٹرانزیکشن، معدنیات کی دریافت، موبائل فون کے استعمال پر ود ہولڈنگ ٹیکس کی شرح میں کمی. موبائل سروسز موجودہ ود ہولڈنگ ٹیکس شرح 12.5% ہے. عام شہری پر بوجھ کو کم کرنے کے لیے تجویز ہے اگلے مالی سال کے لیے اس شرح کو کم کر کے 10% کر دیا جائے گا اور اس کے بعد اس کو 8% کر دیا جائے گا. مختلف سروسز پر ٹیکس کی شرح میں کمی. مختلف سروسز میں منافع کا مارجن کم ہے اور عائد ود ہولڈنگ ٹیکس بہت زیادہ ہے جس سے ان کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تجویز ہے کہ آئل فیلڈ سروسز، ویئر ہاؤسنگ سروسز، کولیٹرل مینجمنٹ سروسز، سیکیورٹی سروسز اور ٹریول اینڈ ٹورزم سروسز پر ود ہولڈنگ ٹیکس کی شرح کو 8% سے کم کر کے 3% کر دیا جائے گا. ڈسپوزل آف سیکیورٹیز پر کیپٹل گین ٹیکس جو ہمارے اسٹاک مارکیٹ کے لوگ دیتے ہیں اس میں کمی. کووڈ-19 کی وجہ سے کیپٹل مارکیٹ بری طرح متاثر ہوئی. اس سے 2 سال میں اسٹاک مارکیٹ کو ملنے والی مشکلات کو کم کرنے کے لیے تجویز ہے کہ کیپٹل گین ٹیکس کی شرح کو 15% سے کم کر کے 12.5% کر دیا جائے گا اور اس ریٹ کو آنے والے سالوں میں ہم اور بھی نیچے لے کے جائیں گے. مختلف اداروں کو ٹیکس سے غیر مشروط چھوٹ. قانون کے تحت مختلف اداروں کو مشروط اور غیر مشروط چھوٹ حاصل ہے. تجویز ہے کہ انسان دوست NGOs وغیرہ کو غیر مشروط چھوٹ دی جائے گی اور اس کی ایک لسٹ ہے جو کہ آپ اپنی بکس میں دیکھیں. ایک اور امپورٹنٹ چیز جناب اسپیکر، انکم ٹیکس آرڈیننس میں ٹرن اوور بنیاد متبادل ٹیکس کم از کم ٹیکس کے بارے میں لکھا ہے. 3 طرح کی تجاویز شامل کی ہیں. افراد اور ایسوسیشن آف پرسن کے لیے ٹرن اوور ٹیکس کی بنیاد پر کم از کم ٹیکس کو 10 ملین سے بڑھا کر 100 ملین کیا جا رہا ہے. عمومی ٹیکس شرح کو 1.5% سے کم کر کے 1.25% کیا جا رہا ہے جس میں ہر آنے والے سال میں مزید کمی کی جائے گی. مخصوص سیکٹر جیسے FMCG اور ریفائنریز کے ریٹیلرز کے لیے ٹیکس شرح میں کمی کی جا رہی ہے. بعض درآمدات کے لیے ود ہولڈنگ ٹیکس سے استثنا. کتابوں، رسالوں، زرعی آلات 850 cc تک کی کاروں کی CBU ان کی ود ہولڈنگ ٹیکس سے استثنا دیا جا رہا ہے. اب میں انکم ٹیکس اسٹریم لائن کرنے کی اقدامات پیش کرتا ہوں. بلاک ٹیکسیشن میں کمی. پیچیدہ ٹیکس نظام کو سادہ بنانے کے لیے تجویز ہے کہ پراپرٹی ٹیکس پر بلاک ٹیکسیشن ختم کر دیا جائے. تجویز ہے کہ غیر منقولہ پراپرٹی فروخت اور سود سے حاصل ہونے والی آمدنی پر کیپٹل گین کے الگ بلاک ٹیکس کے دائرہ کار کو محدود کر دیا جائے سوائے محدود رقم کے. پوائنٹ آف سیل مشینوں کے لیے ٹیکس کریڈٹ، یہ میں نے پہلے بھی آپ کو اس کے اوپر بات کر چکا ہوں اور ہم 5 لاکھ مشینیں لگائیں گے جس سے ہمارا ٹیکس میں بہت اضافہ ہوگا. تھوک فروش اور پرچون فروش پر کم شرح ود ہولڈنگ ٹیکس دائرہ کار کو معیشت کے دوسرے سیکٹر میں بھی پھیلایا جا رہا ہے. تھوک فروش اور پرچون فروش کے مزید سہولت دینے کے لیے افراد ایسوسیشن آف پرسن کے منیمم ٹیکس کی سطح کو 100 ملین تک بڑھانے کی تجویز ہے.
یہ بھی تجویز ہے کہ ودولنگ اور ٹرن اوور ٹیکس کو کم شرح کے دوسرے سیکٹرز کے ان افراد پہ بھی لاگو کیا جائے جو انکم ٹیکس اور سیلز ٹیکس کے ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ میں موجود ہیں. قومی اسمبلی میں بجٹ 2021-22 کا اجلاس جاری ہے اور اس وقت آپ کو کہ قومی اسمبلی میں وقفہ برائے اذان آیا ہے اور اس سے پہلے وفاقی وزیر خزانہ شوکت ترین کی جانب سے بجٹ پیش کیا جا رہا تھا. آپ کو بتائیں کہ بجٹ کے حوالے سے اس وقت اجلاس جاری ہے اور اجلاس میں بجٹ تقریر کے دوران اپوزیشن کی جانب سے مسلسل شور شرابہ جاری رہا اور اس موقع پر شوکت ترین کی جانب سے بتایا گیا کہ 20 ارب کے کرنٹ خسارے کو سرپلس میں تبدیل کر دیا گیا. کم آمدن طبقات کی آمدن میں اضافہ ہوا ہے. وزیر خزانہ شوکت ترین کا بجٹ تقریر میں بتانا تھا کہ ترسیلات زر میں 25% تک کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا. تمام پینشنرز کی پینشن میں 10% تک کا اضافہ کیا جائے گا. اس بجٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ روپے کی قدر مستحکم ہو گئی ہے. کم آمدن طبقات کی آمدن میں اضافہ دیکھا گیا. 20 ارب کے کرنٹ خسارے کو سرپلس میں بدلا گیا. بجٹ تقریر سے یہ شوکت ترین کا کہنا تھا. انہوں نے کہا کہ ترسیلات زر میں تاریخی اضافہ دیکھا گیا ہے. بجٹ کا مجموعی حجم 8,000 ارب روپے جبکہ خسارہ 3,050 ارب روپے ہوگا. ٹیکس آمدن کا ہدف 5,820 ارب اور نان ٹیکس آمدن کا ہدف 1,420 ارب روپے مقرر کیا گیا ہے. سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں 15% اضافہ متوقع ہے. آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ کابینہ ڈویژن کے لیے 33 ارب روپے، ایویشن ڈویژن کے لیے 14 ارب، وزارت تجارت کے لیے 17 ارب روپے اور وزارت مواصلات کے لیے 239 ارب روپے مختص کیے جائیں گے. وزارت تعلیم و تربیت کے لیے 22 ارب روپے جبکہ وزارت خارجہ کے لیے 22 ارب 78 کروڑ روپے مختص کیے جانے کا امکان ہے. آئندہ مالی سال وزارت ہاؤسنگ اینڈ ورکس کے لیے 14 ارب، صنعت و پیداوار کے لیے 7 ارب، وزارت اطلاعات کے لیے 11 ارب اور وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی کے لیے 14 ارب روپے رکھے جائیں گے. وزارت داخلہ تعمیل ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے. ملک بھر میں ٹیکس تعمیل کلچر کا فروغ دینے کے لیے یہ تجویز ہے کہ قانون کے تحت تجویز کردہ سزاؤں کو کاگنیزبل آفینس بنایا جائے. ایس ایم ایز کے لیے فکس ٹیکس اسکیم. کسی ملک کی ترقی کا دار و مدار اس کی صنعت سے وابستہ ہے. چھوٹے درمیانے درجے کے مینوفیکچررز کو آگے لانے کے لیے اسپیشل ٹیکس رجیم کی تجویز ہے. ان پر ٹیکس ادائیگیاں مختلف کیٹیگریز کی بنیاد پر ہیں. وہ ایس ایم ایز جن کا ٹرن اوور 100 ملین روپے تک ہے ان کو ٹرن اوور کے 0.25% شرح کے حساب سے ٹیکس ادا کرنا ہوگا یا پھر کب ٹیکس آمدنی کا 7.5% ٹیکس ادا کرنا ہوگا. ایس ایم ایز جن کا ٹرن اوور 100 ملین سے زائد ہے اور 250 ملین روپے تک ہے کو اپنے ٹرن اوور کا 1.5% شرح کے حساب سے ٹیکس ادا کرنا ہوگا یا قابل ٹیکس آمدنی کا 15% کا. تجویز ہے ایک صفحے کا سادہ ٹیکس گوشوارہ متعارف کیا جائے. سروسز کی آمد برآمد. سروسز تمام سروس وصولیات جو بینکنگ چینل کے ذریعے پاکستان بھیجی جائیں اس پر حتمی ٹیکس رجیم کے تحت 1% کی کم شرح پہ ٹیکس عائد کیا جائے اور ان سے کسی بھی قسم کا سوال اٹھانے کی اجازت نہ ہوگی. پاکستان میں آئی ٹی سیکٹر کے لیے ریلیف. آئی ٹی اور آئی ٹی سے متعلقہ سروس کی ایکسپورٹ کو 100% ٹیکس کریڈٹ کے دائرے کار میں لایا گیا ہے. ٹیکس کریڈٹ کے لاگو ہونے کی شرط میں نرمی لائی گئی ہے اور ٹیکس اتھارٹیز کے ثوابدیدی اختیار کو کم کرنے کی تجویز ہے. ڈیٹا سٹوریج اور کلاؤڈ کمپیوٹنگ سروسز کو شامل کر کے ان سروسز کے دائرے کار کو وسیع کرنے کی تجویز ہے. اسپیشل اکنامک زون سی پیک کا ایک بنیادی پروجیکٹ ہے. ان کو ٹیکس سے مستثنا رکھا گیا تھا. ہم قانون کے تحت اس کے ٹرن اوور پر بھی جو ٹیکس تھا اس کو ختم کر رہے ہیں. یہ تجویز ہے کہ اسپیشل اکنامک زونز پر ٹیکس سال 21 سے کم از کم ٹیکس میں چھوٹ دی جائے گی. اسپیشل ٹیکنالوجی زون اتھارٹیز. اسپیشل ٹیکنالوجی زون اتھارٹی کی تشکیل پرائم منسٹر عمران خان ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے اور اس کا بڑا اقدام ہے. ان کا ایک بڑا اقدام ہے. جدت ٹیکنالوجی اور کاروبار کے فروغ کے لیے خصوصی ٹیکس مراحت کی تجویز ہے جس میں مندرجہ ذیل شامل ہیں.
स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन अथॉरिटी, जोन डेवलपर्स और जोन एंटरप्राइजेस के लिए 10 साल टैक्स की छूट, कैपिटल गुड्स के दरामद पर टैक्स छूट, जोन इंटरप्राइजेस में सरमायाकारी से प्राइवेट फंड से हासिल करदा आमदनी के मुनाफा पर टैक्स छूट, मुस्तकबिल की कमोडिटी मार्केट्स, वेयर हाउसिंग सर्विसेज, लॉजिस्टिक सर्विसेज, कोलैटरल मैनेजमेंट सर्विसेज पर शराय टैक्स 8% कम करके 3% करने की तजवीज़ है और पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज पर वेयर हाउस इलेक्ट्रॉनिक रिसीट पर भी विदाउटिंग टैक्स की छूट की तजवीज़ है। टेली कम्युनिकेशन, हुकूमत पाकिस्तान की तामील करदा टैक्स गुजार को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने में पुरअज़म है ताकि आम आदमी पर बोझ कम हो। टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क को वसी करने और सरमायाकारी को फ़रोग देने के लिए तजवीज़ है कि टेली कॉम सेक्टर को इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का दर्जा दे दिया जाए। कस्टम्स, जनाब स्पीकर, इस बजट में लाइफ स्टॉक, पोल्ट्री और ज़राअत की शोबे के लिए बहुत से रिलीफ इकदाम उठाए गए हैं। मवेशियों की दवा के लिए वैक्सीन को कस्टम ड्यूटी से छूट दी गई है। इस तरह पोल्ट्री के खुराक में शामिल होने वाले बहुत से अज्जा को टैरिफ से छूट दी गई है और इनको मराठी रेट्स पर काबिल दरामद बना दिया गया है। ज़राई शोबा और मुल्क के किसानों को लंबे अरसे तक गल्ला ज़ख़ीरा के लिए सहूलियात फराहम करने के लिए गोदामों को कस्टम ड्यूटी से छूट दी गई है। मैं पहले भी आपको कह चुका हूं कि 850 सीसी की गाड़ियों के सीवी को ये ना करें प्लीज, छूट देने का फैसला किया है। इसके अलावा एडवांस कस्टम ड्यूटी से इस्तेमाल दे दिया है और टैरिफ स्ट्रक्चर को मुनासिब बनाया जा रहा है। इन इक़दाम की वजह से जो हमारी लोअर मिडिल क्लास तबके को अपनी ज़ाती गाड़ी खरीदने का मौका मिलेगा, जिससे हुकूमत को मेरी गाड़ी स्कीम को कामयाबी मिलेगी। इस तरह छोटी गाड़ियों की कीमत कम होगी और हमारे बहुत से अहले वतन मोटरसाइकिल के बजाय कार की सवारी के काबिल हो जाएंगे। इसके अलावा बिजली से चलने वाली गाड़ी की 1 साल तक कस्टम ड्यूटी कम की जा रही है, जिससे इस माहौल दोस्त गाड़ियों के इस्तेमाल में इजाफा होगा। इस तरह आलमी सतह पर मोटरसाइकिल बदलते रुझानात के मद्देनजर रखते हुए मुकामी तौर पर तैयार होने वाली हैवी मोटरसाइकिल्स और ट्रैक्टर्स की मखसूस इकसाम पर आयद मसूलात भी मुनासिब कमी की जा रही है। कोविड-19 के पेश नज़र हुकूमत अपने आम आदमी की मुश्किलात से बखूबी आगाह है और जबकि ये अभी भी दरपेश है, इसके लिए हुकूमत ने फैसला किया है कि कोविड-19 से मुताल्लिका मेडिकल सामान और शाह पर छूट जो कि मौजूदा हुकूमत से जी चाकी दे चुकी है, इसमें मज़ीद 6 माह की तौसील कर दी जाएगी। जनाब स्पीकर, हुकूमत ने सनती अफसाइश को तेज़ तर करने के लिए फौरी इक़दाम उठाए हैं ताकि कमज़ोर मईशत के लेबल से छुटकारा हासिल किया जाए। ये हुकूमत पहले दिन से मुकामी सनत को तरक्की देने और कारोबारी लागत को कम करने के लिए कोशिश कर रही है। फाइनेंस एक्ट 1920 में 1629 कोर्स पर टैरिफ की शरह 0 कर दी गई थी, जो कि बुनियादी तौर पे मकामी सनत में इस्तेमाल होने वाली खाम माल पर मुश्तमिल थी। फाइनेंस एक्ट 2020-21 में इन अशिया और खाम माल दरामद पर आयद 2% एडिशनल कस्टम ड्यूटी भी छोड़ दी गई थी। इन इक़दाम पर अमल दरामद से 25 अरब रुपए की मराद व फ़वाइद दिए जा चुके हैं। इन इक़दाम के नतीजे में मईशत में बेहतरी मुमकिन हुई, जिसका सबूत मौजूदा GDP के अदाद व शुमार में है। कौमी टैरिफ पॉलिसी 19 से लेकर 24 के तहत कॉमर्स, FBR, फाइनेंस टैरिफ शरह को आसान और टैरिफ में मौजूद बेज़ाब्तियों और बिगाड़ को दूर करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। ताहम मुकामी सनत बरामदात को पुरकशिश मराद दी जा सकेंगी। सनती मईशत को मज़ीद तक़वियत देने के लिए रवां माली साल में टेक्सटाइल से मुतल्लिक़ अशिया की 164 टैरिफ हेडिंग्स पर एडिशनल कस्टम ड्यूटी और रेगुलेटरी ड्यूटी को ख़त्म कर दिया गया है। इसके अलावा मुख्तलिफ खाम मटीरियल अशिया की 152 टैरिफ कोड्स पर भी एडिशनल कस्टम ड्यूटी को ख़त्म कर दिया गया है।
اسی طرح ویلیو ایڈڈ ٹیکسٹائل سیکٹر کے مطالبے کو پورا کرنے کے لیے سوتی دھاگا کی درآمد پر ریگولیٹری ڈیوٹی کو ختم کیا گیا ہے. بعض ازاں سوتی دھاگے پر 5% کسٹم ڈیوٹی بھی ختم کر دیا گیا ہے. جناب اسپیکر، قومی ٹیرف پالیسی کی بنیادی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹیکسٹائل، فارماسیوٹیکل، پلاسٹک، آئرن، اسٹیل اور انجینئرنگ اشیاء سے منسلک مینوفیکچرنگ انڈسٹری کو خاص طور پہ توجہ دی گئی ہے. ٹیکسٹائل سیکٹر جو کہ ملکی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے تو خاص طور پہ توجہ کی ضرورت ہے. لہٰذا کاٹن ویلیو چین، پولیسٹر ویلیو چین اور مین میڈ فائبر کی ٹیرف اسٹرکچر کو کم اور قابل قبول بنایا گیا ہے، جو کہ ٹیکسٹائل سیکٹر کا دیرینہ مطالبہ تھا. انجینئرنگ اشیاء سے منسلک مینوفیکچرنگ انڈسٹری کو ریلیف دینے کے لیے فلیٹ رولڈ ایلوائے اور اسٹیل کے مصنوعات کو کسٹم ڈیوٹی اور ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی ادائیگی سے چھوٹ دے دی گئی ہے اور ریگولیٹری ڈیوٹی میں بھی کمی کی گئی ہے. فارماسیوٹیکل انڈسٹری کی اہمیت کے پیش نظر 300 سے زائد ایکٹیو فارماسیوٹیکل اجزاء کو کسٹم ڈیوٹی سے ادائیگی سے چھوٹ دے دی گئی ہے. مزید ایڈجسٹیبل سرنجز سے ڈسپوزیبل سرنجز سے منسلک انڈسٹری کو بھی کسٹم ڈیوٹی کی ادائیگی سے چھوٹ دے دی گئی ہے. تاہم ہم اس اہم میڈیکل آئٹم پر مقامی پیداوار لاگت کو کم کیا جا سکے اس کے علاوہ مصنوعی چمڑے کی انڈسٹری، بوائلر مینوفیکچرنگ انڈسٹری، لیکویفائڈ پیکیجنگ انڈسٹری اور ڈیری انڈسٹری کو بھی ٹیرف میں کافی چھوٹ اور مراد دے دی گئی ہیں. جناب اسپیکر، وزیر اعظم کی ویژن کے مطابق پاکستان کو دنیا میں سیر و سیاحت کے لیے دوست ملک بنانے کی تکمیل میں موجودہ بجٹ میں ٹورزم سیکٹر کو خاص طور پر توجہ دی گئی ہے. ٹورزم سیکٹر کو فروغ دینے کے لیے اور اس میں وابستہ حوصلہ افزائی کے لیے ان میں استعمال ہونے والی خام مال و اشیاء کو یا تو 0% کسٹم ڈیوٹی سلیب میں شامل کر دیا گیا ہے یا پھر ماراتی ریٹس دے دیے گئے ہیں. جہاں پر یہ نمایاں کرنا نہایت موزوں ہے. یہ تمام ریلیف اور ماریاتی جو اقدامات ہیں اس میں 45 ارب روپے کی نیٹ ریونیو سے زائد ہیں، جو کہ موجودہ حکومت صنعتی و معاشی ترقی کے ہدف کو سامنے رکھتے ہوئے برداشت کرے گی. جناب اسپیکر، موبائل فون پالیسی جو ہے اس کے اعلان کے بعد موبائل فون ڈیوائس پالیسی کے اعلان کے بعد پاکستان کی مقامی موبائل فون بنانے کی صنعت میں بہت متاثر کن پیداوار شروع کر دی ہے. وہ دن دور نہیں جب پاکستان بھی موبائل فون برآمد کرنے شروع کر دے گا، جبکہ مقامی موبائل فون صنعت ابھی بھی نیسنٹ حالت میں ہے. اس کے لیے مقامی درآمدی جو نعم البدل ہے اس کو فروغ دینے اور بیرونی سرمایہ کاری کو رغبت دینے کے لیے موبائل فونز کی درآمدی ریگولیٹری ڈیوٹیز میں اضافہ کیا جا رہا تھا. لیکن آج کی کیبنٹ میٹنگ میں پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ اس پہ پھر سے غور کیا جائے کہ پرائم منسٹر نہیں چاہتے کہ موبائل فونز پہ اور اس کی یوز پہ جو کوئی ہم زیادہ قد زن لگائیں، تو ہم اس کو پھر سے دیکھیں گے. حکومت اسمگلنگ کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے پرعزم ہے. حکومت کو یقین ہے قانونی درآمد اور محاصل میں اضافہ محفوظ اور اسمگلنگ فری بارڈر سے براہ راست وابستہ ہے. پاکستان کسٹم اسمگلنگ کی لعنت کو جڑ سے پھیرنے کے لیے بھرپور کاوشیں کر رہا ہے. پاکستان کسٹم کو بھرپور کاوشوں کی بدولت رواں مالی سال اب 52 ارب روپے کی اسمگل شدہ ممنوع اشیاء کو ضبط کیا جا چکا ہے. رواں مالی سال درآمدی معیشت اور محاصل میں اضافہ انفورسمنٹ اقدامات کے مؤثر عمل درآمد کا ثبوت ہے. اس لیے بارڈر میننگ جیسے اقدام پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے تاکہ کسٹم فارمیشنز کو مضبوط بنایا جا سکے اور ملک کے مغربی بارڈرز اور سمندری ساحلی پٹی کا محفوظ بنایا جائے. جہاں یہ بتانا نہایت اہم ہے کہ پاکستان سنگل ونڈو پروجیکٹ تکمیل کے بعد
74 سے زیادہ حکومتی اداروں اور پورٹ کمیونٹی کو ایک پلیٹ فارم کے ساتھ منسلک کر دے گا، جس کی صرف درآمدات اور برآمدات سہولیات دینے کی طرف ایک انقلابی قدم ہے، بلکہ پورے خطے کو تجارتی سہولیات دینے کی جانب گیم چینجر ثابت ہوگا۔ مزید سہولیات کے لیے رسک مینجمنٹ نظام کو مزید بہتر بنایا گیا ہے تاکہ گرین چینل میں 60% برآمدی کارگو کی کلیئرنس کی جا سکے، جس کی وجہ سے مقامی برآمدی صنعتوں میں استعمال ہونے والے خام مال کی ریئل ٹائم کلیئرنس ہو۔ جناب اسپیکر، ریلیف اقدامات۔ اب میں ریلیف اقدامات کا اعلان کرتا ہوں۔ جس حکومت کو ان مشکلات کا پورا ادراک ہے، جس کا سرکاری ملازمین کو مہنگائی کی شرح میں اضافے کی وجہ سے سامنا کرنا پڑ رہا ہے، گزشتہ برس مشکل صورتحال کے بنا پر کفایت شاری اختیار کی گئی۔ اس طرح سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں بھی کوئی بڑھائی نہیں ہو سکی۔ چونکہ معاشی حالات میں کسی قدر بہتری آئی ہے، تو ہم محسوس کرتے ہیں کہ قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے لوگوں کی قوت خرید متاثر ہوئی ہے۔ اس لیے سرکاری ملازمین اور پینشنرز کے مندرجہ ذیل ریلیف اقدامات کا اعلان کیا جاتا ہے۔ 1 جولائی 21 سے تمام وفاقی سرکاری ملازمین کو 10% اڈاک ریلیف الاؤنس دیا جائے گا۔ 1 جولائی 21 سے وفاقی حکومت کے تمام پینشنرز کی پینشن میں 10% اضافہ کیا جائے گا۔ اردلی الاؤنس 14,000 روپے ماہانہ سے بڑھا کر 17,500 کیا جا رہا ہے۔ گریڈ 1 سے 5 تک ملازمین کی انٹیگریٹڈ الاؤنس کو 450 روپے سے بڑھا کر 900 روپے کیا جا رہا ہے۔ کم آمدن افراد پر مہنگائی کے دباؤ کو ختم کرنے کے لیے کم سے کم اجرت 20,000 روپے ماہانہ کی جا رہی ہے۔ جناب اسپیکر، ہم نے ایسا بجٹ پیش کیا ہے جو امید افزا ہے۔ انشاءاللہ یہ بجٹ مستحکم معاشی کارکردگی کی نوید ثابت ہوگا۔ ہم نے ایک ایسا معاشی پروگرام پیش کیا ہے جو معاشرے کے تمام طبقات کے بہبود کا باعث بنے گا۔ اس بجٹ میں زراعت سے لے کر صنعت تک، خدمات کے شعبے سے لے کر سماجی شعبے، مزدوروں، کسانوں، خواتین، طلباء، طالبات، بے گھر افراد، سرکاری ملازمین، نوجوانوں کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں، اور تاریخ میں پہلی بار 40 سے 60 لاکھ غریب گھرانوں کو مالی امداد مہیا کی گئی ہے، جو ماضی میں اپنی زندگیوں کے بدلنے کے منتظر رہتے تھے۔ اب وزیر اعظم عمران خان نے انہیں رہنے کے لیے ٹھکانہ مہیا کر کے، آمدنی میں اضافہ کے موقع پیدا کر کے، صحت کے تحفظ اور ایک مکمل پیکج کے ذریعے ڈیولپمنٹ سکلز کر کے ان کی خوشحالی میں اضافہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ اس بجٹ میں ہر کسی کے لیے کچھ نہ کچھ موجود ہے۔ مزید برآں، جیسا کہ میں نے اپنی تقریر کے شروع میں عرض کیا، یہ ترقیاتی بجٹ ہے جو ملک کی ترقی کا ضامن ہوگا۔ یہ ملک کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے قابل بنانے والا بجٹ ہے۔ یہ ایک ایسا بجٹ ہے جس میں وطن عزیز کے مفلس پسماندہ طبقات کا خیال رکھا گیا ہے۔ یہ ایک ایسا بجٹ ہے جس میں نوجوانوں کو معاشرے کے فعال رکن بنانے کے لیے تجاویز شامل کی گئی ہیں۔ نوجوان ولولہ انگیزی سے لیبر مارکیٹ کا حصہ بن رہے ہیں تاکہ وہ دستیاب مواقع سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ہماری تعلیم یافتہ نوجوان چیلنجز سے بھرپور مواقع تلاش میں رہتے ہیں، جس کا ذریعہ نئی دنیا کے درپیش چیلنجز کا مقابلہ کر سکیں۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے دنیا اور مصنوعی ذہانت جیسے علوم سے استفادہ کریں کے لیے ہر دم تیار ہیں۔ اس وجہ سے ہم برآمدات میں اضافے کے لیے آئی ٹی کے شعبے میں انحصار کر رہے ہیں۔ ہماری زراعت میں ترقی کرنے کی صلاحیت سے بالکل فائدہ نہیں اٹھایا گیا، اور خاص طور پہ پیرشیبل آئٹمز کی حقیقی قدر غریب کسانوں سے فائدہ اٹھانے سے قبل ہی ختم ہو جاتی ہے۔ ہم زرعی شعبے میں سرمایہ کاری کرنے جا رہے ہیں تاکہ کولڈ چین سٹوریج کی سہولیات فراہم کی جائیں اور کسانوں کی منڈیوں تک رسائی آمدنی آسان بنائی جائے، انہیں بیجوں کی بہتر کوالٹی فراہم کی جائے، انہی قرضوں اور آبی رسانی ممکن بنائی جائے،
ज़राअत को हकीकी अहमियत इस वक्त हासिल होगी अगर हम अपने किसान को अपनी ज़ायद पैदावार एक्सपोर्ट करने के काबिल बना देंगे। अगर हम ऐसा करने में कामयाब हों तो अपनी अजनास की बैनुल-अक़वामी मयार की मुताबिक कीमतें और मेहनत हासिल होगी। हम लोगों को घर फराहम कर रहे हैं ताकि मुल्क में बेघर लोग अपने घर हासिल करें। जनाब स्पीकर, हम वज़ीर आज़म की फलाही माशरे के क़याम की विजन को अमली जामा बनाने के लिए कोशां हैं, जिसका अमल मुज़ाहरा हमारे रसूल ने अपने लिए पेश किया था। मदीना की फलाही माशरे का एक ऐसा निज़ाम जो लोगों को अंधेरे से निकाल कर रोशनी की तरफ ले जाता है। नहीं है उम्मीद इकबाल इस रिश्ते बेरा से ज़रा नम हो तो मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। पाकिस्तान पाइंदाबाद। Item number 3, paper to be laid before the National Assembly. Mr. Shaukat Fayaz Ahmed Tareer, Minister for Finance and Revenue, to move item number 3. Item number 3, please. Item number 3. ये item number 3 अपनी सीटों पर तशरीफ रख ले। जी, Mr. Finance, Mr. Speaker, I want to lay the papers of the budget before the National Assembly. The supplementary demand For for supplementary grants and demand for appropriation grants for the and financial year appropriate for 2020-2021 stand laid. जी, Item number 4, introduction of bill. जी. Mr. Shaukat Fayaz Ahmed Tareer, Sir, I Minister want for to- Finance and Revenue, to move item number 4. I want to introduce the bill to give back to financial proposal of federal government for the year beginning on the first day of July 21 and to amend certain laws. The Finance Bill 2021. A bill to give effect to financial proposal of the federal government for the year beginning on the first day of July 2021 and to amend certain laws. The Finance Bill 2021 stand introduced. The House is adjourned to meet again on Monday, the 14th June 2021 at 4 p.m. आपको बताएं कि आज बजट पेश कर दिया गया है। साल 2021-22 का बजट तकरीर वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की जानिब से की गई, जहां उनकी जानिब से बताया गया कि ई कॉमर्स लेन देन को सेल्स टैक्स नेट में लाने का फ़ैसला किया गया। इसी तरीके से खुर्दनी तेल, घी और फौलाद सस्ता कर दिया गया है।